اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس تفسیر میں اور کلاس میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 جو تلاوت کی گئی، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ 169 اور 170 کا درس آج انشاءاللہ مختصر سے تفسیر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے نور سے اور قرآن مجید کے فہم کے نور سے ہمارے دلوں اور اذہان کو، ذہنوں کو اللہ تعالی منور فرمائے۔ اس رکوع سے اور اس آیہ کریمہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نیا ٹاپک شروع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یا ایہا الناس اعبدوا کی آیہ کریمہ گزری ہے، اور اس کے بعد یہ یا ایہا الناس کا لفظ آیا ہے۔ تو یا ایہا الناس اعبدوا جو پہلی آیہ کریمہ تھی، اس آیہ کریمہ جو 68 کی یہ آیہ کریمہ ہے، اس سے لے کر اس آیت تک جتنا بھی ذکر ہوا وہ اکثریت سے عقائد کا ہوا اور عبادات کا ذکر ہوا۔ اس میں مختلف طریقوں سے عبادات کا ذکر کیا گیا اور عقائد کی اصلاح کی گفتگو فرمائی گئی۔ اب یہاں سے یا ایہا الناس سے اس آیہ کریمہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے غذاؤں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ حلال کھانا، حلال پینا اور حلال معاملات کے اندر جو برکات ہیں اس کا بھی ذکر ہوا، اور حرام سے بچنے کا، اجتناب کا بھی حکم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز سے، فی الارض زمین میں سے، حلالاً جو حلال ہو، طیباً پاک بھی ہو، حلال اور پاک، ولا تتبعوا اور تابع داری نہ کرو اور پیروی نہ کرو اور فالو نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے چلنے کی یا شیطان کی باتوں کی۔ انہ لکم عدو مبین، انہ بے شک یعنی یقیناً وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا، اوپن۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے انسانی غذا کا بیان شروع فرمایا، اور اس سے پہلے عبادات کا ذکر تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ عبادت کی گفتگو، عقیدے کی گفتگو، وہ تو بہت ضروری تھی کہ تاکہ کہ انسان کا مائنڈ سیٹ اپ ہو جائے کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور میرے بعد جو آگے چل کے مجھ سے جو سوال جواب ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، نماز اور دیگر معاملات سے، عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آپ نے گزشتہ سن لیا۔ اب کیونکہ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اب جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ اب جس وقت جسم میں کچھ ہوگا تو بندہ عبادت کرے گا۔ تو اب اس کھانے کے اثرات جو بدن پر پڑتے ہیں اور جو سوچ پر پڑتے ہیں، اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں، آج کی جو آیات اور جو کل کا ہمارا درس ہوگا اس میں
انہی چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حلال طیب، یعنی غذا جو بھی ہو تمہاری حلال ہو۔ حلال سے کیا مراد ہے؟ حلال سے مراد ہے کہ حکم اس کا حلال ہو کہ وہ تم استعمال کر سکتے ہو، یہ حلال ہے۔ مثلا آپ نے جو سبزی کھانی ہے حلال ہو، آپ نے جو جانور کھانا ہے وہ حلال ہو، آپ نے مثلا میں نے اس لیے سبزیوں کا کہہ دیا کہ اب سبزیوں کے اندر ہی جڑی بوٹیوں کے اندر زہر بھی تو ہے، ایسی چیزیں بھی جو ہیں جو انسان کے لیے یعنی موت کا باعث ہوتی ہیں، تو ایسی چیز کھانا جس سے بندے کی موت وارد ہو جائے وہ بھی تو حرام ہے۔ تو لہٰذا جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حلال کیا ہے بندے کے لیے، ان کا کھانا ہے، ان کا استعمال کرنا ہے۔ اب ان کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کے مطابق کھائیں گے تو پھر وہ پاک بھی ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، مرغی ہے، یہ جانور حلال ہیں، لیکن اگر یہ اپنی موت آپ مر جائیں تو جانور تو حلال ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ اس کو پاک نہیں کیا گیا۔ تو گویا پاک کرنا یہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر دوسری چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس طریقے سے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، مگر یہ کھانا جو ہے یہ چوری کا ہے، ڈکیتی کا ہے۔ اب آپ نے جو دال پکائی ہے، 2 انڈا فرائی کیا ہے، یا جو چیز آپ نے ہانڈی میں بنائی ہے، اس میں جو چیز آپ نے بنائی ہے چیز حلال ہے، جائز ہے، لیکن وہ ہے چوری کی، کسی دوسرے کا مال لوٹ کر بنائی گئی ہے، تو چیز تو حلال ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حق غیر ہے۔ تو اس طرح ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے، گویا کہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، یعنی حلال اس کا ہونا اللہ کی طرف سے ہو، اس کی اجازت ہو، اور پاک ہونا یہ ہے کہ کسی غیر کا حق نہ مارا جا رہا ہو۔ جس طریقے سے چلتے چلتے جتنے یہ جو بکروال ہوتے ہیں، بکریاں چرانے والے لوگ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور موسم کے مطابق ان کا سفر رہتا ہے، راستے میں چل رہے ہیں تو ان کی کہیں بکریاں ادھر ادھر ہوئیں تو کسی آدمی نے موقع دیکھ کر ان کی بکری کو، ان کے دمبے کو چرا لیا۔ اب بکری اور دمبا تو حلال ہے، وہ جو ذبح کیا انہوں نے اس وقت بھی بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ لیا انہوں نے، لیکن ہے تو چوری کا، تو لہٰذا ان کے لیے پاک نہیں ہے۔ ان کے جسم کے اندر وہ جو حرام غذا جائے گی، جس انداز میں بھی جائے گی، تو وہ اندر اثرات مرتب کرے گی، اور حرام غذا کے اثرات نافرمانی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر اسی آیت کریمہ میں شیطان کا ذکر کیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ تمہیں کسی غلط ہی معاملے کا کہتا ہے۔ اب جس طرح ہمارا اب رہا سلسلہ کہ کسی پر کوئی نام رکھنا، اب یعنی نام رکھنے کے حوالے سے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض جانور ایسے تھے کہ جو ان لوگوں نے، جو مکہ والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے اوپر کچھ حرام کر دیے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، انشاءاللہ اگلی آیات میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اب بعض حضرات اس کی غلط تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جی حلال وہی ہوگا کہ جو اس طرح کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں چیزیں جو ہیں وہ ایسی درست نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، حقیقی بات یہی ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے حکم ہو کہ وہ حلال ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے یہ ہے کہ وہ حق تمہارا ہو، حق کے غیر نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے
فرمایا کہ شیطانی معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے ہمیں حکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جو ہیں وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان سے اللہ کی پناہ ہم جو ہیں حاصل کر لیں گے، شیلٹر میں آ جائیں۔ وہ جو خیالات نیکی کے اندر ہمیں ڈالے گا یا دے گا، اس سے ہماری تباہی اور بربادی ہے، جس سے ہم بچ جائیں گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، نجات 3 چیزوں میں ہے۔ نجات کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں، حلال کھانے میں، فرائض کو ادا کرنے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات اور آپ کے سینگز جو ہیں، آپ کے احکام جو ہیں، ان کو ماننا اور ان کو فالو کرنا۔ ان 3 چیزوں میں ہماری نجات ہے، سلویشن ہے، کامیابی ہے، بخشش ہے، کامیابی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ حلال مال وہ ہے، اب آپ یعنی حضرت سہل بن عبداللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں حلال مال وہ ہے جو سود، رشوت، خیانت اور شبہ، مشکوک مال، اس سے محفوظ ہو۔ تبیان القرآن میں ان کی تفصیل مزید موجود ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے سینگز یا اس کے خیالات کو فالو نہ کرو، اس کے جو قدم ہیں، ان کے نشانات ہیں یا اس کا طریقہ کار ہے، اس کو فالو نہ کرو۔ جو کام شریعت کے مخالف ہوگا وہ شیطانی کام ہوگا۔ کیوں کہ شریعت ہمیشہ حکم ہی اسی کا دیتی ہے کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی راضی ہونے کا اور قرب کا باعث بنتا ہے، اور شیطان ہمیشہ بذات خود بھی اللہ کے قرب سے دور ہے اور اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ جو بندے کو خدا سے دور کرتا ہے۔ لہٰذا اب برے عمل کو نیکی سمجھ کر کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک چیز جو ذہن میں رکھنا ہے کہ شیطان جو کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے، تو اب ایک ہی برا عمل ہے، اس کو برا سمجھ کے کیا جائے، اور ایک وہی برا عمل ہے، اس کو اچھا سمجھ کے کیا جائے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ اگر برے عمل کو نیکی سمجھ کر کیا جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، اور ڈکیتی ڈالنے کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ میں اس یعنی مال کو غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ اب غرباء کی خدمت کرنا یہ تو نیکی ہے، یتیموں کی خدمت کرنا، لیکن مال لوٹ کے کرنا اور وہ گناہ ہے۔ اور اس کو وہ پھر اس طرح اس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیا دروازہ کھلتا ہے؟ مارو، لوٹ مار، گھسوٹ، چوری، ڈکیتی۔ اب پھر جس وقت یہ دروازے کھلتے ہیں تو آگے اگر کوئی آدمی ڈیفینڈ کر جائے تو یہ اس کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایک چوری انسان کے کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو مال بندہ جس کا مال ہو، چوری کر رہا ہو، وہ ان کو قتل کر دے، تو اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ یا انسان کو ضائع کر دینا یا ایک دوسرے کے مخالف کر دینا، اور خیالات شیطان نیکی کے ڈال کے کرتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان کا وسوسہ برائی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اب جو کام برا ہو لیکن اس کو نیکی سمجھ کر کیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ بدعت وہ برا کام کہ جس کو نیک سمجھ کر کیا جائے، اور پھر اگر برے عمل کو، برے کام کو برا ہی سمجھ کر کیا جاتا ہے تو اس کا صرف گناہ ہے۔ مثلا ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، اس کو غلط ہی سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، تو ہو گیا، اس سے خدا سے معافی مانگ لے۔ اب اس گناہ کے کام کو، غلط کام کو غلط سمجھ کر نفرت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا، برا ہی سمجھا، اور لیکن اس نے کر لیا، اس کی معافی ہے، اس کی معافی ہے۔ جب وہ توبہ کرے گا اللہ معاف فرما دے گا، انہ هو التواب الرحیم۔ لیکن جس وقت اس برے کام کو نیکی کا کام سمجھ کر وہ پھیلائے گا اور آگے بڑھائے گا
تو گویا کہ اس نے یہ نیکی کا کام تو ہر اللہ کی طرف سے، اور اس نے گویا اس کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، بدعت وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اسی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر ایک من پسند کے حوالے سے، اللہ کے قانون سے یعنی بغاوت کرنے کے حوالے سے ابتدا کی حابیل اور قابیل، اور اسی شیطان نے حابیل اور قابیل کا جھگڑا کرایا اور حابیل کا قتل کروایا، یعنی قابیل جو تھا اس نے قتل کر لیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا باعث بھی یہ شیطان بنا۔ اسی طرح فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ جتنے بھی آپ کو نامور گمراہ دکھائی دیتے ہیں اور ان کو فالو کرنے والے دکھائی دیتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبیوں کے دشمن ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کی باتوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر کوئی بھی دین ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دین ہے ہی نیچر سے ٹاک کرتا ہے، نیچر سے گفتگو کرتا ہے، نیچر کے مطابق ہوتا ہے، فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی بھی اللہ ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو، اور شیطان ہمیشہ انجوائمنٹ کا کہتا ہے، اور کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے، انسان نے تو انجوائمنٹ کرنی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں اب قوانین انجوائمنٹ کے حوالے سے حدود کراس کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں جی، آپ کی مرضی ہے، بیوی کسی کی ہے اور انجوائے کوئی کر رہا ہے، بہن کسی کی ہے، انجوائمنٹ ادھر ہو رہی ہے، یہ معاملات ایسے ہیں، وہ معاملات اس قسم کے ہیں، اور یہ جس وقت یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ سواپ کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ غلط بات کرنا یا اسی طرح ایک دوسرے کا مال، اپنا مال ہے جی کھائیں جی، یہ شیطان انسان کے دل میں خیالات ڈال کر انسان کے دل کے اندر کبھی نیکی کے بہانے سے اور کبھی کسی کی دشمنی کے حوالے سے کہ اس دشمن کو جلانا ہے، چھوڑو بعد میں دیکھ لیں گے، دشمنی کے حوالے سے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی یقیناً، یأمرکم شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ تاکہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہنی شروع کر دو ما لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی گویا شیطان تمہیں برائی کا حکم اور بے حیائی کا حکم دینے کے بعد تمہارے منہ سے ایسی سوچ ڈلوا کے الفاظ نکلواتا ہے منہ سے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، جو ایک مومن اور مسلم کی زبان سے نکلنے کے لائق نہیں ہے۔ اب شیطان کا ہر کام، ہر عمل، ہر حکم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہوتا ہے، اور اس بندے کو بھی مخالف کرنا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی اچھائی کا حکم دینا، ترغیب دلانا، پھر اس میں نیت کی خرابی کر کے اسے ریاکاری کی طرف لے جانا، یہ بھی اس کی ایک چال ہوتی ہے۔ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، چند دن، 8 دن، 10 دن نماز پڑھی، اور نماز پڑھی، اب نماز کا ایک وقت آیا، کسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، چند افراد اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا بھی وقت ہے، تو اس نے سوچا کہ ہاں جی جلدی کریں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بھائی نماز پڑھنی ابھی وقت کافی ہے، اگر ایک محفل ہے یا ایک کھانے کے معاملات ہیں یا کوئی بھی چیز ہے تو نماز تو تمہاری خدا کے لیے ہے، ابھی اس کا نماز کا وقت موجود ہے۔ آپ اگر اٹھنا ہی چاہتے ہیں نماز پڑھنے کی خاطر تو آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کے جا کے ایک دوسری جگہ پہ نماز پڑھ کے پھر واپس آ جائیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو پھر آپ بتائیں، لیکن یہ اناؤنسمنٹ کرنا، یہ کہنا میں جی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے،
یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ لوگوں کو شو آف کرنا ہے. تو گویا کام نیکی کا ہے لیکن شیطان میں یعنی ذہن میں ڈال دی، اور اس سے پہلے کہ جتنی کی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں اس پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، اس پر انسان اپنے آپ میں فخر کرتا ہے. لہٰذا انما یأمرکم بالسوء، ہمیشہ شیطان کا کام ہے تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، یا تمہارے پاس جو نیکیاں ہوتی ہیں اس نیکیوں کو ضائع کرنے کے متعلق وہ کہتا ہے. اب برائی، سو اور فحش یعنی فحاشی، بے حیائی کا حکم یہ شیطان دیتا ہے. سو کس کو کہتے ہیں اور فحشا یعنی فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ ہر قسم کی برائی، خواہ وہ قولی ہو یعنی آپ کی زبانی ہو، عملی ہو آپ کے ایکشن میں ہو، یا فکری ہو آپ کی سوچ میں ہو، آپ کی تھاٹس میں وہ چیز آئے، یہ برائی میں سو میں داخل ہے. یعنی عمل، قول، کہنا اور سوچنا یہ برائی میں. اور فحشا میں، فحاشی جو ہے اس فحاشی کے حوالے سے یہ بے حیائی، بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ بے حیائی سے مراد یعنی اب بے حیائی جو ہے ہر قسم کی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے، بندہ قول کے ساتھ کہتا ہے ایسے کلمات کے جو کہنے نہیں چاہیے لیکن کہنے شروع کر دیتا ہے. یہ گال گلوچ، کسی کے بارے میں یہ گالی دینا یا کچھ کو یعنی برے الفاظ میں کہنا، کسی کے سامنے گرانا، یہ بھی فحاشی میں ہے. عمل، لباس ایسا پہنا کہ جس لباس کے حوالے سے لوگوں کے نظریات اس کے بارے میں غلط ہونے شروع ہو گئے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب یہ قولی، فعلی، فکری، ظاہری، باطنی ایسی چیز کہ جس سے انسان کی سوچ انسان کی بے حیائی کی طرف جائے، وہ کسی لباس کی وجہ سے ہو یا کسی گفتگو کی وجہ سے ہو یا کسی ایکشن یعنی عمل کی وجہ سے ہو، یہ ساری فحاشی میں داخل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان تزنیان، آنکھیں فحاشی کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اذنان یزنیان، یہ کان بھی جو ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں. اب حالانکہ ہم تو زنا ایک ہی معاملے کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مشہور ہے بے حیائی فحاشی میں بالکل آخری حد جو ہے، لیکن نہیں، ہمیں حدیث مبارک سے یہ سمجھا دیا کہ غلط طرف دیکھنا، خواہ وہ غلط دیکھنا عملی طور پر ایکچول ہو یعنی بالکل سامنے ہو، جیسے کہ ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں، یہاں مختلف قسم کے لوگ، مختلف خیالات والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھنا پھر انسان کا تکتے رہنا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا ایک نظر اللہ معاف فرما دیتا ہے. اگر انسان ہے وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر، تو ایک نظر اگر پڑ بھی گئی ہے تو اپنے رخ کو پھیر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ پڑھ لے، کہ وہ شیطان ان میں موجود ہے اس وقت، وہ اپنا کام دکھا رہا ہے. تو ہمیں تو نہیں چاہیے نا کہ ہم تو اپنے رخ کو بدل سکتے ہیں، ہم تو اپنے رخ کو دوسری طرف کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا چیز ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ آنکھیں گناہ کرتی ہیں. اور پھر یہ تو ایکچول ہو گیا نا، سامنے دیکھنا کسی کا. دوسرا، اب ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں، ہمارے پاس آئی پیڈ ہے، ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، ہمارے پاس ٹیبلٹ ہے، ہمارے پاس کوئی فون کی ڈیوائس موجود ہے، اس میں ہم ایسی ویب سائٹس پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں بے حیائی ہوتی ہے. اب یہ بے حیائی ہمارے ہر جگہ موجود ہے، واٹس ایپ میں بھی ہے، فیس بک میں بھی ہے، انسٹاگرام میں بھی ہے. دوسرا جو ہے نا، اور جو چیزیں اور اس قسم کی ہیں، سینکڑوں قسم کی ایپس موجود ہیں، ان میں بھی بے حیائی ہے. تو وہ بھی بے حیائی ہے، وہ بھی زنا کے زمرے میں آتی ہے. یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ حقیقی گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے، اور اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے کہ کسی یعنی جو اٹریکشن ہوتی ہے لباس میں، اس چیز سے، کبھی خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کے ایک خاتون گزری اور پیچھے سے دیکھنے والا ایک دم نظر پڑی. اب خوشبو اس نے لگائی، لیکن کیوں لگائی؟ اب دوسروں کے لیے لگائی ہے. جب دوسروں کے لیے لگائی ہے تو دوسروں نے تو دیکھنا ہے. تو اب بے حیائی کا بنیاد کس نے رکھی بے حیائی کی؟
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاسیات العاریات، لعنت ہو ایسی عورتوں پر کہ جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں. یعنی کہ وہ یا تو آج کل آپ نے دیکھا نا، آج کل فیشن چل گیا ہے جی حجاب پہننا ہے، حجاب تو پہلی ہے لیکن دیگر جتنا جسم ہے وہ سارے فگرز جو ہے نا پرومیننٹ ہیں، بالکل اس طرح آؤٹ ہیں کہ انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ خیال کرے جی کہ لباس اترے، پھر تو کلر ہی نظر آئے گا. بقیہ ساری چیزیں بے حیائی کی طرف انسان کو دعوت دے رہی، اور ایک جی ہم نے حجاب پہنا ہوا ہے. کاسیات العاریات. اسی طرح ٹائٹ لباس پہننا، باریک لباس پہننا، یا اتنا ٹائٹ پہننا کہ جس سے انسان کے جسم کے اعضاء پورے طریقے سے نظر آئیں، یہ ساری کی ساری بے حیائی کی طرف ہمیں دیتی ہیں. اور یہ شیطانی عمل ہی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ لوگ تو دیکھیں نا اس طرف. اور جب بندہ برائی کی دلدل اور بے حیائی میں پھنس جاتا ہے تو اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. جب کنٹرول میں نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ پھر اللہ پر وہ باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے کہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے اور تم جان بھی نہیں رہے ہوتے، اور تمہیں عقل ہی نہیں ہوتی کہ تم خدا کی ذات کے بارے میں کیا کلمات کہہ رہی ہو. لہٰذا انسان کو حد سے بڑھا دیتا ہے. اب تھوڑا سا سو اور فحاشی، اس حوالے سے اہل علم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ تھوڑا سا اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جس پر حد نہ ہو، شرعی سزا، پنشمنٹ شرعی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہ کی ہو تو اس کو وہ سو ہے، وہ برائی ہے. اور یعنی فحاشی، فحشا وہ گناہ ہے کہ جس پر شریعت نے کوئی نہ کوئی سزا مقرر کی ہو. یہ ایک چھوٹا سا ایک نکتہ تھا بعض کلمات کے حوالے سے. تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم ان کو اتبعوا تابع داری کرو، فالو کرو، پیروی کرو، ما اس چیز کی انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. قالو وہ کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ نتبعو ہم تابع داری کریں گے، ہم فالو کریں گے، ما اس چیز کو الفینا علیہ جو پایا ہم نے، آباءنا اپنے آبا کو، اپنے آبا و اجداد کو. یعنی کہ یہاں انہوں نے کہا کہ ہم فالو کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کو. اولو کان آباءہم، قرآن مجید کہتا ہے کہ جس پر تمہارے باپ دادا تھے، کیا تمہارے باپ دادا حق پر تھے؟ یہ تو سوچو. لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جو وہ کام کرتے تھے اس کے بارے میں وہ کبھی سوچتے نہیں تھے کہ یہ کام جائز ہے، ناجائز ہے، اور حلال ہے، حرام ہے، ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق ولا یہتدون، اور وہ ہدایت والے بھی نہیں تھے. تو اس حوالے سے اس آیت میں مشرکین کی بعض باتیں ایسی تھیں کہ جن باتوں کا ذکر کرنا اس آیت میں بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی یعنی نشانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. مثلا عرب والے اکثر مال پالتے تھے. یہ جو ہوتا ہے نا مال، اونٹ وغیرہ، ان چیزوں کا پالنا، یہ مال پالتے تھے. اور اس مال کی وجہ سے مشرکین کی ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ اونٹ وغیرہ جو بکریاں وغیرہ وہ پالتے، تو جب ایک اونٹنی 5 بچے پیدا کر چکتی، یعنی 5 بچے اس کے پیدا ہو جاتے اور آخری بچہ اس کا میل ہوتا، نر ہوتا، تو اس اونٹنی کے کانوں کو وہ چیر دیتے، پھاڑ دیتے کسی چیز کے ساتھ. ایک تو یہ تکلیف ہے. اور پھر اس پر سوار ہونا، سامان لادنا اور ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے. اس کو وہ بحیرہ کہتے. ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گا. بحیرہ کہتے ہیں. اور دوسرا، جب کوئی بندہ جنگ سے
سفر کی تکلیفوں سے واپس لوٹتا یا شدید بیماری سے صحت یاب ہوتا تو ایک اونٹنی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتا تھا۔ اس کو ذبح کرنا، اس پر سواری کرنا، اس سے مال اٹھا کے سامان ادھر ادھر لے جانا، یہ سارے کا سارا حرام سمجھتے تھے، اور اس اونٹنی کو وہ سائبہ کہتے تھے۔ جب کوئی اونٹنی یکے بعد دیگرے، یعنی مادہ ہی مادہ، فیمیل بچے جو ہے نا وہ پیدا کرے، اور جس وقت مالک کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ خوشی کی خاطر اور بتوں کے تقرب کی خاطر کہ بتوں کا مجھے قرب مل جائے گا، قریب ہو جائیں گے، میرے بت مجھ سے اور راضی ہو جائیں گے، تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو بھی ذبح کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ اس کو وسیلہ کہتے تھے، سواد کے ساتھ، وصل یعنی قرب ملانا، وسیلہ کہتے تھے۔ اور جب ایک اونٹ معین تعداد میں، اونٹ جو یعنی میل، جب کسی یعنی معین وقت تک وہ جفت کرتا رہتا، یعنی دوسری اونٹنی کے ساتھ وہ ملتا رہتا، جس سے اس کی آگے نسل بڑھتی، اور اس کافی عرصہ اس کا گزر جاتا جو ان کے نزدیک تھا ایک قسم کا فائدہ، تو اس وقت پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو چھوڑنے کے بعد اس کو حام کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے آباء و اجداد کے حوالہ سے، آباء و اجداد کے حوالے سے تم فالو کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے تمہارے لیے، اور تم ان کو حرام سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے، لہٰذا ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان لوگوں کو تو ہدایت کا راستہ ہی نہیں پتہ تھا، ان کے اندر تو ہدایت کو سمجھنے کی طاقت نہیں۔ جب اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی ہے کہ تم سمجھو ہدایت کو، تو پھر اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس احکام کے حوالے سے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھیں۔ اور بعض مسائل میں اس انداز میں کہا جائے آباء و اجداد میں، تو اس سے کوئی غلط فائدہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو تقلید ہے، یہ حنفی مالکی شافعی ہونا، یہ بھی ایک شرک ہے۔ لوگ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں، بعض حضرات آپ نے بھی سنی ہوں گی، جی یہ شرک ہے، جی تقلید ہے غیروں کی، آباء و اجداد کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تقلید کے جو مسائل ہیں اس کو آخری جو 2 منٹ ہیں اس میں آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ عقیدے کے اندر کوئی بھی تقلید نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اقوال اور فرمودات کے مطابق اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول کو رسول مانتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، وٹ ایور جو ہمارے ایمان کے معاملات ہیں۔ ہاں، تقلید کے حوالے سے جب ایک ہی عمل پر حضور کے حدیث مبارک عمل کی کرنے کی اور نہ کرنے کی دونوں آ جائیں، یا ایک اس طرح کیا پھر دوسرا اس طرح کیا، تیسرا اس طرح کیا، تو اب بیک وقت ایک آدمی جو عمل کرے گا تو ایک ہی بات پہ تو عمل کرے گا، تو دوسرا کا تارک ہو جائے گا۔ جیسے نماز میں حضور کے ہاتھ مبارک کے باندھنے کا طریقہ، نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا طریقہ، حکم پڑھنے کا حکم، پھر نہ پڑھنے کا حکم، اور پھر اونچی آمین کہنے کا حکم، آہستہ آمین کہنے کا حکم۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو احادیث میں ہاں اور نہ، کبھی کیا اور نہ کیا، بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پھر ایک امام کی تحقیق، جو پہلے دور میں امام گزرے ہیں ان کی تحقیق، جو اول دور میں انہوں نے صحابہ اکرام سے اور صحابہ اکرام کے ملنے والے تابعین سے انہوں نے جو حاصل کیا ہے، ان کے طریقے کے مطابق ہم چلتے ہیں، تو اس کو فقہ کی تقلید کہتے ہیں۔ اسی لیے چاروں امام ہیں، ان کی اپنی اپنی تحقیق ہے، کوئی ہاتھ یہاں پہ باندھتا ہے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، اور کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے، تو یہ ایک تحقیقی تقلید ہے، نہ کہ حقیقی کوئی تقلید ہے۔ مسلمان ہمیشہ جو چیز مانتا ہے یا جس کو فالو کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے طریقہ کو فالو کرو اور میرے صحابہ کے طریقہ کو فالو کرو۔ تو یہ حضور کا طریقہ فالو کرنا تو ہو گیا، تو صحابہ کے طریقہ کو فالو کرنا یہ بھی تو تقلید میں ہے۔
یہ بھی تو ساری چیزیں تقلید میں جو صحابہ اکرام نے کیا۔ آج کا درس یہیں پہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئندہ جو دروس آئیں گے ان میں تقلید کے موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کا فہم اور نور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔